بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں میں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد کے اس پلیٹ فارم سے خصوصی نشریات روح رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد حسن فریدی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر عرب امارات میں جہاں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم تمام کو محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور آج پھر سے ہم ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم سے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر سے رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا اور ہم سب کو یہ گھڑیاں، یہ لمحات ایک مرتبہ پھر سے میسر آئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ وہ ہم سے ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے عطا کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عشرۂ مغفرت کی مبارک ساعتیں ہیں اور یہ چند لمحات باقی ہیں اور رحمت الہی اس قدر جوبن پر ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے، جو مانگا جا رہا ہے اور اب کی بارگاہ میں جو بھی التجائیں پیش کی جا رہی ہیں مالک کائنات کی طرف سے، اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں کہ ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں میں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے آپ کا اور ہمارا ساتھ یکم رمضان المبارک سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید آگے بھی انشاءاللہ رہے گا۔ ہر روز کی طرح ممتاز و محترم قاری قرآن، علماء کرام، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب ثنا خوان اس خصوصی نشریات کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں جس پر ہماری گفتگو بھی رہتی ہے اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ موجودہ حالات کے حوالہ سے کچھ چیزیں ہم اپنے مہمانوں سے ڈسکس کریں اور وہ پیغام جو آپ لوگوں تک اس انداز میں پہنچے تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تمام تک یہ محبتوں کا پیغام صحیح معنوں میں آپ تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ہمیں خوبصورت مہمانوں نے، خوبصورت شخصیات نے جوائن کر رکھا ہے۔ میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ میرے دائیں جانب انتہائی محبت والی شخصیات، دنیا نعت کا عظیم نام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہی آپ کا حوالہ اور آپ کے پہچان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا۔ جناب محترم عزت مآب سید منظر عباس شاہ زب زیدی قبلہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم صمیم قلب سے، میں اپنی جانب سے اور تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مالک کائنات آپ کا آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ دنیا قرات کا عظیم نام زینت القراء، فخر القراء، قاری محمد مدثر رسول صاحب، السلام علیکم۔ یہ قبلہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مالک کائنات آپ کا بھی آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ دنیا نعت کا عظیم نام اللہ رب العزت نے آپ کو بھی بڑی ہی عزتوں سے نواز رکھا ہے، جناب محترم عزت مآب محمد فرید حسین فریدی، یہ السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کا بھی آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ میرے بائیں جانب بھی انتہائی اور محبت اور عقیدت رکھنے والی شخصیت صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مالک کائنات آپ کی بھی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان محمد منصور ناصر بھائی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مالک کائنات آپ کی بھی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آئیے حاضرین محترم، میں اس بزم کا باقاعدہ آغاز، نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتا ہوں۔ میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ملتمس ہوں قاری محمد مدثر رسول صاحب سے کہ آپ بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے آج کی اس خصوصی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، نبیوں کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ قبلہ قاری صاحب کو سماعت کر رہے تھے، جو کہ بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ کیا خوبصورت انداز میں محترم نے تلاوت فرمائی۔ چونکہ قبلہ محترم کا قرآن سے جو وابستگی ہے وہ ایک الگ ہی نظر آتی ہے، اور مالک نے جو خوبصورت آواز اور لحن جو آپ کو عطا کر رکھا ہے، اسی کی ہی بدولت قرآن اور پھر صاحب قرآن نے آپ کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ میں دعا گو ہوں، اسی وجہ سے آپ سے لوگ پیار و محبت کرتے ہیں۔ مالک کائنات آپ کا قرآن پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ دوران حاضری میرے بائیں جانب خصوصی مہمان تشریف لائے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، عادل اسلم اوان صاحب جی۔ السلام علیکم قبلہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، میں اب مہمان ثنا خان کی جانب بڑھتا ہوں۔ اس سے قبل چند مصرے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں، کیونکہ ابھی تلاوت کلام مجید
قاری صاحب پیش کر رہے تھے، وہ جن پاکوں کا میں نے ذکر کرنا ہے حقیقت میں تو یہ بھی قبلہ ایک تلاوت ہی ہے۔ بالخصوص قبلہ شاہ جی آپ کی جانب میں نے بڑھنا ہے، آپ سماعت کیجئے کہ اے رب جہاں آل محمد کے خالق، اے رب جہاں آل محمد کے خالق، اس قوم کا دامن عشق شبیر سے بھر دے۔ اے رب جہاں آل محمد کے خالق، اس قوم کا دامن عشق شبیر سے بھر دے، اور بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، او کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد، کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، اور ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کی دعاؤں کو سکینہ کا اثر دے، بہنوں کی دعاؤں کو سکینہ کا اثر دے، اے رب جہاں آل محمد کے خالق، اس قوم کا دامن عشق شبیر سے بھر دے۔ آئیے ناظرین کرام، میں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزت سے نواز رکھا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی آپ کا حوالہ اور آپ کی پہچان ہے۔ جناب محترم عزت مآب سید منظر عباس شاہ صاحب زیدی، جی قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ کے مشکور بھی ہیں۔ چند سوالات نعت سے ریلیٹڈ آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ نعت کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا، یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب پوری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبتیں فرمائی ہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور اتنا خوبصورت پروقار یہ جو آپ پروگرام چلا رہے ہیں، مالک برکتیں عطا فرمائے۔ نعت کا آغاز تو اپنی والدہ کی کوکھ سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، تو ان کی گود سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، تو سب سے بڑی کلاس جو ہے وہ میری والدہ کی دی ہوئی ہے۔ یعنی جس وقت میں اس دنیا میں آیا تو میرے سرکار نے مجھے اپنے نبی کا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ثنا خان بنا کے بھیجا۔ بچپن سے لے کے آج تک میں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے نعت کے۔ کیا کہنے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام کریں، کوئی کام، میں نے کہا یار میں بالکل کام کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں کہ کوئی کام کروں، لیکن ایسا کیسا کام ہو سکتا ہے کہ رسول نے صرف اپنے ذکر کے لیے رکھا ہوا ہے، کچھ کیا بھی جائے تو پھر وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہی میرے پہ کرم رہا ہے بچپن سے لے کے اب تک۔ اور آپ قبلہ شاہ جی کسی کے پراپر شاگرد بھی ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ، شاگرد کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ایک مکمل ہونے کے لیے کسی کے پاس جانا ضروری ہے۔ مکمل میرے استاد جی فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ذکر ہے رسول اللہ کا، اس میں سب سے پہلا ادب ہے، اور فرماتے ہیں کہ 43 چیزیں ہوں تو ایک مکمل ثنا خان بنتا ہے۔ کیا ہوں؟ 43 چیزیں، ایک مکمل ثنا خان بنتا ہے، اور وہ سب سے پہلا وہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلا ادب ہے، کہ جب ادب نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ۔ اور میں ایک پیغام یہ دیتا ہوں اس بات پہ کہ جب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنے بھی میرے سرکار کے ثنا خان ہیں، میں تو سب کے پیروں کی خاک ہوں کیونکہ وہ میرے رسول اللہ کے ثنا خان ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ جب آپ لاکھ سر لگانے والے بن جائیں، اگر ادب نہیں ہے تو آپ کے سر ناکام ہیں، سر ناکام ہیں سارے۔ خدا جانتا ہے یہ وہ ذکر ہے، اس میں صرف نیت دیکھی جاتی ہے۔ باقی میرے جو ٹیچر ہیں وہ قبلہ محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ارشاد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد ہوں، اور عابدہ پروین صاحبہ جی کا میں شاگرد ہوں۔ آپ کی پڑھت میں ان کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ناظرین کو یہ بھی آپ بتائیں کہ آپ عابدہ پروین صاحبہ کے جی الحمدللہ، میں عابدہ جی کا شاگرد 9 سال کی عمر سے ہوں، ماشاءاللہ، بچپن سے میری جو شاگردی ہے، کیونکہ میں نے ان سے عشق کیا ہے۔ وہ ایک صوفی آرٹسٹ ہیں اور صوفی پڑھنے والی ہیں، تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے جو استاد ملے ہیں وہ لیجنڈ ملے ہیں۔ مجھے وہ استاد ملے ہیں جنہوں نے صرف ادب بتایا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بیٹا پڑھنا کیسے ہے۔ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں،
مکمل نہیں ہوئے. جس دن مکمل ہوں گے تو وہ آخری سانس ہوں گے. تو یہ رسول اللہ کا ذکر، بس یہ انہیں کا فیض ہے، استادوں کا کرم ہے جو لے کے چل رہے ہیں. یقیناً قبلہ شاہ جی، سرکار کا ثنا خوان ہو، سرکار کا نام لیوا ہو، وہ مدینہ پاک حاضر نہ ہوئی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ یقیناً مدینہ پاک بھی حاضری آپ کی ہوئی ہوگی. آپ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ وہاں کا کوئی واقعہ جب آپ فرسٹ ٹائم گئے، کوئی ایسی کیفیت والی بات ہمارے ناظرین کو شیئر کیجیے. اچھا، پہلے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے، اسی میں کیفیت ہوتی ہے کہ رسول اللہ آپ کو بلا لیں. بے شک بے شک. اس سے بڑی کیفیت کیا ہوتی ہے بندے کی جب سرکار آپ کو بلا لیتے ہیں. خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس کو سرکار اپنا مہمان بنائے. بے شک بے شک. تو مدینہ پاک حاضری، پھر کربلا معلیٰ جو میری حاضری ہوئی ہے، الحمدللہ میں کوئی 5-6 بار میری حاضری ہوئی ہے. اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں 3 مہینے پاکستان اور 3 مہینے کربلا میں ہوتا ہوں. یہ ڈیوٹی ہے میری، سرکار نے لگائی ہوئی ہے. اور میں زوار ہوں امام حسین علیہ السلام کا، یعنی میں نجف سے پیدل کربلا کا سفر کیا. وہ 120 کلومیٹر کا سفر ہے. اور بندہ لگتا ہے کہ میں ابھی پہنچ گیا ہوں. کروڑوں دنیا ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن 4 دن آپ کو مسلسل چلنا پڑتا ہے عشق حسین میں. تو میرے جو 7 دوست تھے وہ سب چھوڑ کے چلے گئے، تھک گئے تھے، گاڑیوں پہ بیٹھ کے چلے گئے. میں الحمدللہ سفر عشق حسین پہ پہنچا ہوں. غسل کیا وہاں پہ جا کے، پھر وہاں پہ جا کے یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ امام حسین کے پاس نہیں پہنچتے، پورے کربلا میں بھی چلے جائیں. آپ جب تک مولا عباس کے پاس نہیں جائیں گے نا تو مولا حسین تک نہیں پہنچتے. پہلا سلام قدم سرکار ابو الفضل العباس پہ ہوگا، پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ امام کے در پہ جانا. اور مدینہ پاک تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جب بھی وہاں پہ گیا ہوں تو بس میرے سامنے صرف سرکار کا گنبد خضرا ہوا ہے یا بی بی کے قدم ہوئے ہیں. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، یہی کیفیت ہے انسان کی، کیفیت ہی وہاں پہ بنتی ہے. قبلہ مدینہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کوئی ایسے اشعار جو مدینہ جی میں بالکل، میں پہلے میرے استادوں کا رنگ میں آپ کو تھوڑا سا میں پیش کرتا ہوں. ان کی حمد ہے عبدہ جی کی، وہ انہوں نے پڑھی ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں آپ سب کی اجازت سے. مولا کل مولا میرے مولا 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 کل کر دے گا تو جو ایک نظر کر دے گا تو جو ایک نظر سارے گناہ جائیں گے دھل مولا کل مولا مولا کل میں بے خبر تو باخبر میں بے خبر تو باخبر جلوہ تیرا نور صغر جلوہ تیرا نور سحر کر دے گا تو جو ایک نظر کر دے گا تو جو ایک نظر کر دے گا تو جو ایک نظر سارے گناہ جائیں گے دھل مولا کل مولا 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 کل میرے مولا
خوبصورت انداز میں ناظرین کرام قبلہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے. دوران حاضری دنیا نعت کا عظیم نام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہی آپ کا حوالہ اور آپ کی پہچان ہے. جناب محترم عزت مآب محمد وقاص خالد قادری آپ تشریف لائے. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں صمیم قلب سے اپنی جانب سے اور تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ ہی کی جانب بڑھوں گا. قبلہ آپ سے بھی وہ چند سوالات کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہی آپ کا بھی حوالہ اور آپ کی پہچان ہے. آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے بھی نعت کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ ناظرین کو تو تقریباً آپ کے جتنے بھی احباب جو سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو تو پتہ ہے، کیونکہ آپ کے علاقے میں پلا بڑھا ہوں. الحمدللہ سارا جو رجحان تھا شروع سے بچپن ہی سے حضور کی نعت کی طرف تھا. تو یہ 11-12 سال کی یہ صحیح الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا آپ کی تعریف میں. آپ بھی پراپر کسی کے شاگرد ہوئے، کسی استفادہ حاصل کیا؟ نہیں، شاگرد نہیں میں کسی کا ہوا ابھی تک. بس یہ شاہ جی بیٹھے ہیں ہمارے استادوں میں، ان کو سن کے ایسے اپنے بھائیوں کو سن کے الحمدللہ اللہ پاک نے رنگ لگائے ہوئے ہیں ہمارے. آپ بھی ظاہر سی بات سرکار کے نام لیوا ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آپ بھی ایک نہیں کئی بار سعادت حاصل ہوئی ہوگی. آپ بھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کیفیت والی بات جو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ وہ شاہ جی والی بات ہی ہے کہ کیفیت تو تبھی بن جاتی ہے کہ جب وہاں سرکار کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے. تو وہاں کے تو آپ باتیں ہی کچھ اور ہیں، مدینہ کی مکے کی باتیں ہی کچھ اور ہیں. سب سے بڑی بات کہ وہاں پر آپ اگر کچھ لمحے کو سوچتے ہیں تو وہ آپ کا اسی لمحے پورا ہو جاتا ہے. کسی بات کو آپ نے سوچا، میرا کچھ ایک معاملہ ایسا تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا، 2016 کی بات ہے. تو میں نے شاہ جی دل کر رہا تھا کہ نا کافی دنوں سے گوشت کھا رہے تھے، کچھ اچھی چیزیں جو سی لگژری چیزیں کھا رہے تھے. تو ایک دن دل کیا کہ کڑی کھا لیں. تو میری والدہ نے کہا کہ یہاں کڑی نہیں ملے گی یہاں سے. میں نے والدہ سے کہا کہ یہاں پہ کڑی کہاں سے ملے گی. تو بس اتنا کہنا تھا. تو پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے 2 باؤل پکڑائے، تو جب کھولا تو اس میں کڑی تھی. واہ واہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت. مدینہ پاک کا ہی ذکر ہو رہا تو کوئی کلام آپ بھی مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہمیں عطا کیجیے. بسم اللہ. جی میں پیش کرتا ہوں. آپ درود پاک ایک دفعہ سبھی باپ پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں
لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں. شاہ جی بچپن سے آپ کی ثنا خوانی کر رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر مل کر کہیں گے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دل میں تجھے رکھ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز میں محمد وقاص خالد قادری کریم آقا کی کریم بارگاہ میں نذرانِ عقیدت نذرانِ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے. قبلہ شاہ جی کیونکہ نعت کا ذکر ہو رہا تھا چند جملے میں نعت کے کہنا چاہوں گا کہ نعت لکھنے کے لفظ میں کہاں سے لاؤں نعت لکھنے کے لفظ میں کہاں سے لاؤں دل یہ کہتا ہے کہ پہلے مدینے جاؤں. نعت لکھنے کے لفظ میں کہاں سے لاؤں دل یہ کہتا ہے کہ پہلے مدینے جاؤں. اور جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں ہوں گے. جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں ہوں گے. اور محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. آئیے ناظرین کرام میں اگلے ثنا خواں کی جانب بڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کو بھی بڑی ہی عزتوں سے نواز رکھا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی آپ کا حوالہ اور آپ کی پہچان ہے. محمد فرید حسین فریدی سے میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی ہدیہ کلام جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ پاک کا ذکر چل رہا ہے تو آپ بھی مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کوئی کلام ہم سب کو عطا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی اجازت کے ساتھ ایک خوبصورت کلام مجھے آتے ہی ایک بھائی نے کہا ہے اس کلام کا اس کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں. میں گدائے مصطفیٰ ہوں میرا آسرا نبی ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں میرا آسرا نبی ہے. کسی غیر سے کیوں مانگوں
کسی غیر سے کیوں مانگوں، اس در پہ کیا کمی ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا آسرا نبی ہے علی ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا آسرا نبی ہے، میری لاج رکھ لو آقا، مجھے پھر بلا لو در پہ، میری لاج رکھ لو آقا، مجھے پھر بلا لو در پہ، ہاں میری لاج رکھ لو آقا، مجھے پھر بلا لو در پہ، میری چشم تر کی حسرت، میری چشم تر کی حسرت، روزے کی حاضری ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا آسرا نبی ہے۔ جانے کلام شعر شاہ جی، وقاص بھائی، منصور بھائی، عادل بھائی، قابل غور شعر، جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہے، وہ کون ہے، بے دم یہی تو پاچ ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ ہے وارثان جنت میرے پیشوا یہی ہے، یہ ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہے، جیڑی جنت دا دل وچ چاہ رکھدا اے، اوتے سارا محلہ حسین دا اے، دن حشر دے جنہاں نے بخشنا کملی والا تے اللہ حسین دائے، یہ ہے وارثان جنت میرے پیشوا یہی ہے، مشکل میں میری ہر پل، مشکل میں میری ہر پل، مشکل کشا علی ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا آسرا نبی ہے، اور یہ زہیر غم کیوں کھائے، اچھی گزر رہی ہے، یہ زہیر غم کیوں کھائے، اچھی گزر رہی ہے، نبیوں کے تاجور نے، نبیوں کے تاجور نے، جھولی میری بری ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا
نبی علی کیا کہنے کیا کہنے. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا. سر پہ طوفان بھی ہوگا تو ٹل جائے گا. اور علی کے نام سے ہوگی دشمنی جسے پاؤں شبنم پہ بھی ہوگا تو جل جائے گا. علی کے نام سے ہوگی دشمنی جسے پاؤں شبنم پہ بھی ہوگا تو جل جائے گا. اب انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ محمد فرید حسین فریدی کو سماعت کر رہے تھے، جو ذکر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت، نذرانِ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، میں اپنے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں. محمد منصور ناصر بھائی، آپ جلوہ گر ہیں، آپ سے ایک دو سوالات کہ آپ آج تشریف لائے ہیں. مصطفیٰ آباد میں کوئی بھی مرکزی محفل ہو، آپ اس میں انوائٹڈ نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. تو ہم نے بھی آپ کو آج انوائٹ کیا، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے ٹائم عطا کیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. مالک کائنات آپ کا آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے. بس ایک ہی کوشچن آپ سے میں لیتا ہوں کہ آپ کا کافی تنظیمات کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، آپ ان سے منسلک بھی ہیں. تو یہ تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ایک تنظیم ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں آپ اس کو ڈسکرائب کس طریقے سے کریں گے؟ آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ کا، جنہوں نے آج انوائٹ کیا اور ان کی دعوت میں یہاں پہ حاضر ہوں. اور یہاں پہ آ کے جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے شاید میں آپ کو لفظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ حسن بھائی ایک پیاری سی بات میں آپ کو کہہ دوں، جہاں پہ اخلاص ہوتا ہے نا، وہاں پہ خود بخود لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک شمع ہے، اس کے پیچھے پروانے کس طرح آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن شمع کے گرد گھومتے رہتے ہیں. یہ تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو لے کے چلے ہیں، اور جس طرح دوستوں کو دعوت دی ہے، اور جس طرح دوستوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ جب سے یہ منظور احمد فریدی صاحب اور قبلہ عابد صابری صاحب نے سرپرستی کی ہے، اس کے بعد سے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ آئے ہیں اور چھا گئے ہیں ماشاء اللہ. تو جب سے یہ تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ میں دو معزز شخصیات کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پہلے سے سرپرستی فرما رہے تھے، یہ الحمدللہ یہ 12 سال کا ایک ٹینیور ہے، ایک لمبی جرنی ہے. لیکن جب سے انہوں نے یہ وقت گزارا اور آپ لوگ جب سے اس کے ساتھ شامل ہوئے تو الحمدللہ اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے. اور یہ ترقی جو ہے آپ کو نظر آتی ہے، یہ لفظوں کی محتاج نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے ترقی کی ہے. یہ صرف ایک بات ہے، اخلاص. اخلاص آپ نے کسی باربر کو دیکھا ہوگا، ایک نائی کو دیکھا ہوگا، وہ کبھی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پیچھے 10 بندے بیٹھے ہیں 12 بندے بیٹھے ہیں. وہ جب آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا ہے، وہ جب تک آپ کی کٹنگ سے آپ کے چہرے کو، آپ کے بالوں کو خوبصورت نہیں کرے گا، وہ دوسرے بندے کی طرف نہیں جائے گا. اور تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے معراج شریف ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے میلاد شریف ہو، الحمدللہ کہ ایک مسجد نہیں 2 مساجد میں پروگرام کیے ہیں. ایک مسجد میں اگر منظور احمد فریدی صاحب ٹائم دے رہے ہیں تو دوسری جگہ جو ہے عابد صابری صاحب شفقت فرما رہے ہیں. یہ ساری محبتوں کا کھیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس حاضری کو، ان کی محبت کو، آپ سب کا اخلاص جو اخلاص ہے اسے قبول فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ تنظیم کے لیے اپنی محبتوں عقیدتوں کی خراج پیش کر رہے تھے. مالک کائنات آپ کا آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے. خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے. خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے. اور ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ
نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے۔ آئیے ناظرین کرام، میں قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھتا ہوں کہ مجھے ایک حکم ہوا تھا، وہ آپ سے فرمائش لینی ہے کہ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ جس کی زباں کا اثر مرتضیٰ ہے۔ جی جی میں آپ بسم اللہ عطا کیجیے۔ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ جس کی زبان کا وہ جس کی زبان کا اثر مرتضیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آدم گیا ہے، خدا تک تو میرا ہی آقا گیا ہے، خدا تک تو میرا ہی آقا گیا ہے، پہن کر جو نالین رب سے ملا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ فرید میاں اور وقاص بھائی اور قبلہ شعر دیکھیے ذرا، ہم لوگ عشق کرتے ہیں لیکن یہ جو شعر ہے نا، یہ مالک نے فی البدی عطا کیا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں اور وہاں پر اسی کی عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، عطا عطا گئے یہاں اور وہاں پر اسی کی عطا ہے، اور جو منکر ہے ان کا اسی کو سزا ہے، وہ جس کے عشق میں خدا مبتلا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ جس کے عشق میں خدا مبتلا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، جسے اپنے کاندھوں پہ 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 کاندھوں
جسے اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے جسے اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے وہ حسنین غازی کا جھولا جھلائے وہ حسنین غازی کا جھولا جھلائے وہ حسنین غازی کا جھولا جھلائے زمن جس کے بیٹے کی خاطر رکا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ 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 ہے مصطفیٰ ہے بس مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز میں سید منظر عباس شب زیدی آپ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی آل کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے انہی کی بارگاہ میں چند اشعار کہ یہ ذکر میری بقا کی حساس رہتا ہے، یہ ذکر میری بقا کی حساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے نوکر شناس رہتا ہے، یہ ذکر میری بقا کی حساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے نوکر شناس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرے آس پاس رہتا ہے، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے، اور جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے، جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے، اور سایہ بھی نہ رکھتے تھے سرکار دو عالم، پر سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا ہے، سایہ بھی نہ رکھتے تھے سرکار دو عالم، پر سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا ہے، اور خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت کے فضول ہے، حب علی بغیر عبادت کے فضول ہے، اور حق ہے علی کے ساتھ یہ بھی قول رسول ہے، حق ہے علی کے ساتھ یہ بھی قول رسول ہے، اور جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ ناظرین کرام، میں محمد وقاص خالد قادری کی جانب بڑھتا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی کریم آقا کی کریم بارگاہ میں ذکر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ ایک بڑا ہی پیارا کلام، میں کیونکہ عابد صاحب کی اور منظور صاحب کی فرمائش تھی کہ آپ نے دف کے ساتھ، بلکہ شاہ جی کو بھی میرے خیال سے فرمایا ہوگا، تو ایک کلام ہم شاہ جی سے بھی سنیں گے دف کے ساتھ، تو میں کلام پیش کرتا ہوں، بڑا ہی پیارا کلام۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ
کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، ہاں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں۔ شاہ جی اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں، جانبی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جان جا میری تمنا آپ ہیں، جان جا میری تمنا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ جی، کیا کہنے، کیا ہی خوبصورت انداز میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ ناظرین کرام، ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، بس اب آخری کلام میں نے قبلہ شاہ جی سے لینا ہے، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ چند جملے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت کر لیجئے کہ یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، اور پھر چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، پھر چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، چاہو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، ایک دو دن نہیں، ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا،
یا علی کی صدا آئے گی۔ ناظرین کرام، میں منقبت کے لیے ملتمس ہوں قبلہ شاہ جی سے، وہ اسی کے ساتھ میں محمد فرید حسین فریدی اور قبلہ وقاص بھائی سے بھی کہ آپ گرہ بندی کے طور پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ منقبت پیش کیجئے گا، جس میں رہے جہاں کل انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے، نئے چہروں کے ساتھ، نئے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو منقبت میں پڑھ رہا ہوں یہ میری اپنی الحمدللہ لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی مقبول بارگاہ ہے یہ بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ سبھی سرکار کے دیوانے میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حیدری ہوں میں دوستو، مولا میری پہچان ہے، 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 ذکر علی میں کرتا ہوں، ذکر علی میں کرتا ہوں، عبادت یہی صبح و شام ہے، حیدری ہوں میں دوستو، مولا میری پہچان ہے، مل کے ذرا، حیدری ہوں میں دوستو، مولا میری پہچان ہے۔ قبلہ جی صاحب، اب سے نہیں ہوں آج سے نوکر ہوں والے نبی کا میں، اب سے نہیں ہوں آج سے نوکر ہوں والے نبی کا میں، پنج تنی ہوں میں دوستو، پنج تنی ہوں میں دوستو، پنج تن میرا ایمان ہے، حیدری ہوں میں دوستو، مولا میری پہچان ہے۔ اور اس منقبت کا سب سے خوبصورت شعر ہے یہ، کائنات میں ہر چیز ملی ہے لیکن جو بڑی خوبصورت چیز ملی ہے نا وہ یہ ہے، کیا؟ یہ حقیقت ہے، مولا نے مجھ کو قسم سے اتنا نوازا دوستو، مولا نے مجھ کو قسم سے اتنا نوازا دوستو، دین دیا ایمان دیا، دین دیا ایمان دیا، اور دولت عمران ہے، حیدری ہوں میں دوستو، مولا میری پہچان ہے، منظر کی زندگی کا مقصد یہی ہے دوستو، منظر کی زندگی کا مقصد یہی ہے دوستو، ذکر اہل بیت ہو، ذکر اہل بیت ہو، ذکر علی مان ہے، مولا
ایک منقبت میں بھی پیش کر دیتا ہوں. آپ نے مولا علی کی شان میں پیش کی اور میں اور فرید بھائی حضرت امام حسین اور پانچتن کی بارگاہ میں ایک منقبت کے ایک شعر پیش کرتے ہیں. نبی سے پہلے خدا، خدا کے بعد نبی، نبی کے بعد علی، علی کے بعد زہرا، زہرا کے بعد پاک حسن، زہرا کے بعد پاک حسن، حسن کے بعد حسین، سخی لجپال 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 حسین. کوئی نہیں ہے حسین جیسا، ہوا نہیں ہے سوار ایسا، کوئی نہیں ہے حسین جیسا، ہوا نہیں ہے سوار ایسا، جس کی سواری ہو رسول اور جس کی ماں ہو بطول، خنجر تلے جو کہے تیری رضا ہے قبول، جس کا نہیں کوئی جواب، جس کا نہیں کوئی جواب، وہ ہے سوال حسین، سخی لجپال 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 حسین. حسین سے میں، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین سے میں، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، یہ بات مجھ کو کہنا ہے تم سے، کہنا ہے تم سے، اس کا میرا ایک لہو سب کے کہوں روبرو، دشمن جو حسنین کا میرے لیے ہے عدو، جس کا نہیں کوئی جواب، جس کا نہیں کوئی جواب، وہ ہے سوال حسین. سخی لجپال حسین، سخی لجپال حسین، سخی لجپال حسین، سخی لجپال حسین. نیزے پہ قرآن سنایا جس نے، ہے دی خدا کا بچایا جس نے، نیزے پہ قرآن سنایا جس نے، جس نے ہے دی خدا کا بچایا جس نے، بچایا جس نے، اسلام کی ہے بقا جس نے دیا گھر لوٹا، سجدے میں سر رکھ دیا، بچا لیا لا الہ، جس کی نہیں کوئی مثال، جس کی نہیں کوئی مثال، وہ بے مثال حسین. سخی لجپال حسین،
حسین سخی لجپال حسین سخی لجپال حسین سخی لجپال حسین سخی لجپال حسین نیزے پہ قرآن سنایا جس نے ہے بھی خدا کا بچایا جس نے اسلام کی ہے بقا جس نے دیا گھر لوٹا سجدے میں سر رکھ دیا بچا لیا لا الہ جس کی نہیں کوئی مثال جس کی نہیں کوئی مثال وہ بے مثال حسین سخی لجپال 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 لجپال یا